نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے نبی اور آل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزم نوری ٹیم کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ مجھے اپنی خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس ٹیم کو، اس کے جملہ معاونین کو، جملہ ممبران کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازے، اپنے احسان کے سائے میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رکھے، ان پر اپنی نعمتوں کی بارشیں نازل فرمائے اور وہ کام لے لے جس سے اللہ، تو اور تیرا رسول راضی ہو۔ اللہ رب العزت بے پناہ رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایک مہاماری، ایک پینڈیمک، ایک وبائی دور ہے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس وبا سے ہمیں جلد سے جلد نجات عطا فرمائے گا۔ ہم ان تمام ضروری ہدایتوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں جو ڈاکٹرز نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان مشوروں پر عمل کریں اور اللہ رب العزت کی جانب سے خیر کے متمنی ہوں، اللہ رب العزت کی جانب اپنے لو لگائیں اور اسی کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں۔ محترم سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے رمضان کے بعد کی زندگی۔ اللہ رب العزت کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ فصلت کے اندر آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ میں ترجمے کے ساتھ تفسیر جلالین، بہت معتبر تفسیر اور بہت ہی مختصر مگر جامع تفسیر ہے قرآن مجید کی، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتا جاؤں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی بات پر قائم رہے، یعنی توحید و رسالت پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس قیام کا انعام کیا ہوگا، ان کے اس ثابت قدمی کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، آگے تفسیر جلالین میں ہے عند الموت، مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس وقت آسمان سے فرشتے نازل فرمائے گا، اور آگے وہ کیا بشارت دیں گے اسے؟ فرشتے نازل ہوں گے اس کی موت کے وقت، جو ایمان لایا اور اسی ایمان پر قائم رہا، اوامر کو بجا لایا، جو حکم دیا تھا رب نے اس کو کرتا رہا، جس چیز سے بچنے کو کہا تھا اللہ رب العزت نے اس چیز سے بچتا رہا، تو فرشتے آ کر موت کے وقت انہیں یہ انعام دیتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں، کیا
اللہ تخافو، کہ تم خوف نہ کھاؤ، تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کھاؤ، تم غم نہ کرو۔ تخافو کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، ڈرو اس بات پر نہیں کہ تمہیں آگے کیا ملنے والا ہے، تمہاری قبر کی زندگی کیسی ہوگی، تمہارے حشر کی زندگی کیسی ہوگی، تمہاری برزخ کی زندگی کیسی ہوگی، تمہیں جہنم ملے گا یا جنت ملے گی، تمہیں اس بات کا کوئی خوف ہی نہیں کھانا ہے، تمہیں ڈر ہی نہیں ہونی چاہیے کسی بات کا، ولا تحزنوا، اور تمہیں غم بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بات کا۔ غم کس بات کا نہیں ہونا چاہیے؟ اس بات کا کہ تمہارے پیچھے جو تمہارے اہل و عیال ہیں ان کا کیا ہونے والا ہے، تمہارے جو بال بچے ہیں ان کا کیا ہونے والا ہے، تمہارے جو رشتہ دار ہیں جن کی تم کفالت کیا کرتے تھے ان کا کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو موت کے وقت یہ پیغام دیتا ہے، اللہ تحزنوا، کہ تم اپنے پیچھے چھوڑ کر جانے والی چیزوں پر غم نہ کرو، اس لیے کہ میں اس کا کفیل ہوں۔ اللہ رب العزت اس کی کفالت اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے۔ اور آگے اسی آیت مبارکہ میں اس بندے مومن کو یہ بشارت دی جاتی ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت دے دو میرے اس محبوب بندے کو جس سے، کس چیز کی بشارت؟ جنت کی بشارت، جنت کی بشارت دے دو ایسے بندے کو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کتنا ہی خوش نصیب بندہ ہوگا وہ جو ایمان لایا اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے لیے یہ انعام ہوگا کہ آخرت میں اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اپنے پیچھے چھوڑ کر جانے والی چیزوں کا اسے کوئی غم نہیں ہوگا، اور دنیا ہی میں اسے جنت کی خوشخبری اور بشارت دے دی جائے گی۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی صفت یہی بنائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، باخوش ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو آخرت کا کوئی خوف نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر کا انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور انہیں دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا کہ ان کے دنیا میں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کے پیچھے چھوڑ جانے والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی زندگی، اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کے بارے میں، اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ ہم انہیں نہ تو کوئی خوف کھانے دیں گے اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہونے دیں گے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عطا سے ہم نے خوب نیکیاں کمائیں، ہم اس کی توفیق سے، اس کی عطا سے گناہ سے بھی بچتے رہے، اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اور ہمیں بھی اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے گا۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہر جان جو اس نے جو کچھ کیا ہوگا بھلائی میں سے اس کو وہ پالے گا، اور آگے فرمایا کہ جو برائی میں سے بھی اگر کچھ ہوگا تو وہ اس کی بھی اپنے سامنے پائے گا۔ تو دوستو، رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہمارے درمیان ہے، ہم نے یہ بھلائی کی، اپنے گناہوں سے توبہ کیا، اپنے گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کی، اپنے گناہوں کو پھر گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں ایک حدیث قدسی سماعت فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندے یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، میں اسے تمہارے جو اعمال ہیں جو تم کرتے ہو میں اسے گن گن کر رکھ لیتا ہوں اپنے پاس، ثم اوفیکم ایہا، پھر میں اس میں اور زیادہ کروں گا اگر بھلائی میں سے کچھ ہوگا، فمن وجد خیرن، اگر کوئی بندہ
ثم اوفیکم ایہا، پھر میں تمہیں اسے پورا دوں گا، یعنی جو تم نے کیا ہوگا اس دنیا میں، جو بھی کام تم نے کیا ہوگا میں اسے تمہیں پورا دوں گا۔ فمن وجد خیرن، تو جو بھلائی کو پائے، فلیحمد اللہ، تو چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اس کی توصیف کرے۔ اور جو کوئی بری چیز پائے، ومن وجد غیر ذالک، اور جو کوئی اس کے علاوہ پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے کہ اس کے نفس نے اس برائی پر آمادہ کیا، اس کے نفس نے اس کو برائی پر ابھارا، تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، اپنے نفس کو طعن و تشنیع کرے، نہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوے کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوسرے کو اس کا مورد الزام ٹھہرائے۔ ابھی وقت ہے ہمارے لیے، ابھی بھی 2-3 دن رمضان کا وقت ہے، آخری عشرہ ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے رات کے آخری وقت میں۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، گڑ گڑائیں، رب سے اپنے گناہوں کی معافی کریں، اپنے گناہ کیے ہوئے پر جو برے کام ہیں اس برے کام کی معافی تلافی کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس حق کو پہلے ادا کریں، پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ اللہ ذرا غور کریں اس آیت اس مبارک مہینے میں کہ یہ مبارک مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ یہ ہر سال یہ 29 یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ بندے مومن کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام ہے کہ اس ٹریننگ پروگرام میں بندہ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ روزے بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی بندے مومن زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کی طرف بھی رغبت دلائی جاتی ہے، نماز کا باضابطہ اہتمام کیا جاتا ہے، نوافل کو بدرجہ اتم ادا کیا جاتا ہے، تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، باقی سارے کار خیر اس مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک مہینہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے کہ آگے آنے والے 11 مہینے میں تمہیں کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، آگے آنے والے مہینوں میں تمہیں اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی اللہ رب العزت بندہ مومن کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اس ٹریننگ کر لیتا ہے کوئی بندہ کسی بھی چیز کی، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے جو ٹریننگ کیا ہے، ہم نے جو ٹریننگ لی ہے، اس ٹریننگ کے مطابق ہم عمل کریں، اس ٹریننگ کے مطابق ہم چلیں تاکہ ہمارے لیے بھلائی ہو۔ تو یہ ایک مکمل مہینہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اب آگے جو ہمارے سامنے 11 آنے والے مہینے ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو یہ ٹریننگ حاصل کی ہے اس کے مطابق ہم اپنی ٹریننگ میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں ان تمام نعمتوں سے اللہ رب العزت نے مالا مال کیا ہے۔ چند پوائنٹس ہیں جو آنے والے دنوں میں، جیسا کہ رمضان کے بعد کی زندگی کیسے ہم گزاریں، ہم ان ایام میں کس طریقے سے اپنے آپ کو سنواریں کہ ہم اللہ سے بھی قریب ہوں، ہم دنیا میں بھی رہیں اور دنیا میں اس طرح رہیں کہ جس طرح اللہ نے رہنے کا حکم دیا ہے، اس کے رسول کی محبت میں جئیں، اس کی اطاعت کرتے رہیں، فرما برداری کرتے رہیں، گناہ سے بچتے رہیں۔ اس لیے کہ جب ہم یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی چیز ہم زیادہ دن تک کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ چیز ہماری عادت میں شامل ہو جاتی ہے، وہ چیز ہماری عادت بن جاتی ہے، اور جب کوئی عادت بن جاتی ہے، کوئی چیز کثرت کے ساتھ مہینوں تک کیا جائے، 1 مہینے تک کیا جائے، تو پھر وہ ہماری عادت ہیبٹ بن جاتی ہے۔ پھر جب اس کو چھوڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت دل یہ مائل کرتا ہے کہ نہیں کچھ ہم نے ضرور غلط کیا ہے، ہم نے کچھ برا کام کیا ہے، چلو کچھ اچھا کام کر لیتے ہیں۔ خیر، آنے والے مہینوں میں ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، چند اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پہلا یہ کہ ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، یہ ایک ٹریننگ ہے، تو اسی ٹریننگ کے حصے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں۔ ہم شوال کے 6 روزے رکھیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایام 20 کے روزے رکھیں، 13، 14، اسی طریقے ہر مہینے اسلامی تاریخ کے ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو ہم روزے رکھیں، سوموار کے روزے رکھیں، جیسا کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، حضور بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے محرم کے مہینے کے روزے رکھیں، عشرہ کے روزے رکھیں، عشرہ محرم کے روزے رکھیں، نہ ہو تو 9-10 کے روزے رکھیں یا 10-11 محرم کے روزے رکھیں، اس لیے کہ روزہ یہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، مگر ایک روزہ ہے جو وہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اس لیے کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اس کا بدلہ ہوں۔ تو روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ رمضان کے روزے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر روزے کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں یہ عام ہے، یہ خاص نہیں کیا گیا کہ رمضان کا روزہ اللہ رب العزت کے لیے ہے اور باقی روزے وہ خود کے لیے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے مطلقاً روزے کو اپنے لیے فرمایا ہے۔ تو ہم ایک کام یہ کریں کہ روزہ رکھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، اس سے ہمارے جسم کے اندر کی جو گندگی ہوگی وہ بھی صاف ہوتی رہے گی، ہمارا بلڈ پیوریفیکیشن ہوتا رہے گا، اور اسی طریقے سے ہمارے قلب میں جو گندگی جم جاتی ہے، ہمارے دل میں جو گندگی جم جاتی ہے، وہ بھی گندگی دور ہوتی جائے گی۔ دوسرا کام یہ کریں کہ ہم نماز پڑھتے رہیں۔ ایک اہم بات اس سلسلے میں بھی بیان کروں گا، نماز پڑھتے رہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم نماز جب پڑھیں تو ان چیزوں کو سمجھ کر پڑھیں جس کی ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک ویبینار میں، ایک ویب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سیریا ملک شام کے ایک انٹرنیشنل ٹرینر زیاد الحسنی، بہت ہی اچھی ٹریننگ دیتے ہیں وہ، ان کا ایک لیکچر ہو رہا تھا، اسی میں ہم نے اٹینڈ کیا تھا۔ اس لیکچر کے دوران وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم گویا کہ اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے ان المصلی یناجی من ربی، کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے رب سے گفتگو کریں تو ہم یہ جان لیں کہ ہم اپنے رب سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، ہم یہ جان لیں کہ الحمدللہ رب العالمین کے کیا معنی ہیں، الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کیا مفاہیم ہیں۔ ان چیزوں کو ہم ضرور بھی ضرور جان لیں تاکہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس سے ہم کلام ہونے کا جو شرف ہے وہ تو بندہ مومن کو ملتا ہی ملتا ہے، وہ یہ بھی ہم جان لیں کہ ہم نے اپنے رب سے کیا بات کی، اپنے رب کے کیا گفتگو کی۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس لیے بھی کہ اگر ہم مثال کے طور پر ہمیں کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہے، ہمیں ٹینشن ہے، ہمارے سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے، ذہنی پریشانی ہے، کئی طریقے سے تکلیف میں مبتلا ہیں، اور نماز کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سکون ملتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اطمینان ملتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو چین ملتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ ساری پریشانیاں ہیں، ہمارے پاس ٹینشن ہے، سر درد ہے، دنیا جہان کی پریشانی ہے، اور ہم گئے 2 رکعت نفل کی نیت کی، الحمدللہ پڑھا، اس کے معنی ہم نہیں جانتے، پھر اس کے بعد الحمد پڑھنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کوئی چھوٹی سی سورت ملا لی جائے، تبت یدا پڑھ لیا۔ بھائی ہمیں پریشانی ہے، یہ ہے کہ ہماری ٹینشن ہے، ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہمارا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے، ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو جب ہم مصیبت میں مبتلا ہیں، ہمارا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے، ہمارے سر میں درد ہے، تو ہم تبت یدا کی تلاوت نہ کریں، قرآن کا بے شک وہ جز ہے، پڑھ لیں گے، نماز ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ذرا یہ تو غور کریں کہ جب ہم نے الحمدللہ پڑھا، اس کے بعد رب کی تعریف کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور مدد میں کیا مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان پر جن پر تنہیں انعام کیا ہے، نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب ہے۔ اور پھر دوسری رکعت میں دوسری صورت کو ہم نے ملایا، تبت یدا ابی لہب،
تو مطلب ہی نہیں ہے، مطلب ہم یہ جان ہی نہیں رہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب میں کیا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو دوستو ذرا غور کریں کہ ہمیں جب جو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو ہمارا جو کنیکشن ہے اپنے رب سے وہ صحیح نہیں بن پا رہا۔ ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو الم نشرح لک صدرک پڑھنا ہوگا کہ اپنے رب کتنا کریم ہے کہ اپنے رسول کو جب اس نے پریشانی میں مبتلا دیکھا تو ان کے سینے کو روشن کر دیا۔ تو ویسا ہی اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے یہ جانیں کہ جب ہم پر بھی کوئی پریشانی آئے گی تو میرا رب بھی میرے سینے کو شرح صدر عطا فرمائے گا، مجھے غم سے نجات عطا فرمائے گا، مجھے پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، مجھے میرے پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، اس کو جان کر پڑھیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، اس لیے کہ جب تک کمیونیکیشن صحیح نہیں ہو پائے گا تب تک ویسا انعام نہیں مل پائے گا جیسا کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم نماز پڑھیں، اور نماز میں اگر کوئی ہمیں پریشانی ہو، پہلے کوئی مصیبت ہو تو اس کا حل بھی نماز میں ہے۔ نماز پڑھیں، کوئی پریشانی ہو امام صاحب کے پاس آئیں، عالم صاحب کے پاس آئیں، ان سے پوچھیں کہ عالم صاحب ہمارے پاس یہ پریشانی ہے، ہمیں 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اس پریشانی کا قرآن مجید میں کیا علاج فرمایا گیا ہے، اس آیت مبارکہ کو یاد کریں، پھر اس کے بعد نفل نماز پڑھیں تو یقیناً وہ پریشانی دور ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی سنتا ہے، وہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے ویسے ہی پکارا جائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ دوستو ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ اسی کا حصہ ہے کہ قرآن مجید کی ہماری عادت ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں تو ہم قرآن مجید کو پڑھنے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ ایک پیج ہی پڑھیں، ایک صفحہ ہی پڑھیں۔ اگر سال بھر آپ نے ایک پیج کر کے پڑھا تو آدھے سے زیادہ قرآن، 20 پارہ قرآن آپ پڑھ لیں گے، اور وہ بھی سمجھ کر پڑھیں گے، اردو ترجمے کے ساتھ، کنز الایمان کے ساتھ پڑھیں، اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ صدقہ اور کار خیر کرتے رہنا ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں ہماری ٹریننگ ہوئی ہے اسی ٹریننگ کو ہم آگے بڑھاتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں، کار خیر کرتے رہیں، اور اسی صدقے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ہمارے گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے، ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو دوستو ہم یہ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پانچویں چیز یہ کہ ہم رزق حلال کمانے کے لیے جو ہم تجارت کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہم آفس جاتے ہیں، ہم اس آفس جانے میں رزق حلال کے حصول پر خاص دھیان رکھیں۔ ہم آفس اگر پہنچتے ہیں تو وقت کا خیال رکھیں، اگر کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیں، اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ اس تجارت میں پوری امانت داری برتیں، امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک پیاری حدیث سماعت فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، کہ سچا امانت دار تاجر کل بروز قیامت نبیین کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کی جماعت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے امانت دار اور سچے تاجر کی۔ تو ہم رزق حلال کمانے کے لیے جد و جہد کریں، تجارت کریں۔ چھٹی چیز یہ کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو پہلے اسلامی اخلاق و آداب سے آراستہ کریں، قرآن مقدس کی تعلیم دیں، اچھی سے اچھی تعلیم دیں، انہیں ڈاکٹر بنائیں، انہیں
IAS IPS آفیسر بنائیں، انہیں UPSC کی ایگزام کی تیاری کرنے میں ان کی مدد کریں، ان کی تعلیم کے حصول میں جہاں تک ممکن ہو سکے آپ انہیں مدد کریں، اس لیے کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے ایسے افراد کی، ابھی ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو اس فیلڈ میں بھی کام کر سکتے ہوں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ دینی اور دنیاوی کا فرق صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا علم حاصل کیا ہے دین کے حاصل کرنے کے لیے، خواہ وہ علم طب ہو، ڈاکٹر ہی کا علم ہو یا پھر کوئی اور دوسرا علم ہو جس سے آپ نے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کا یہ علم دین ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی ایسا علم جس کے ذریعے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، خواہ وہ علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، تو یہ ہرگز یاد رکھیں کہ یہ علم دنیا ہے، یہ دین کا علم نہیں ہے کہ آپ نے اس کا مقصد یہ بنایا ہے کہ ہم دنیا حاصل کریں گے۔ دوستو، ساتویں بات یہ کہ آج کل ہمارے گھر کا ماحول بہت برا ہو چلا ہے، بہت برا ہو چلا ہے۔ بھائی بھائی کی نہیں بنتی، بھائی بہن میں انبن ہوا ہے، باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بیٹی باپ سے جدائیگی اور فرار اختیار کرنا چاہتی ہے، بیٹی باپ سے الگ رہنا چاہتی ہے، بیٹا باپ کو اکیلے دھکا مار کر نکال دینا چاہتا ہے، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ تو دوستو، ذرا یاد رکھیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں بھائی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان سب پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ اور آخری دو باتیں جو بہت اہم ہیں اسے بھی آپ یاد رکھ لیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے، چونکہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کووڈ-19 کرونا وائرس کا زمانہ ہے، اس میں آپ کے جو پچھلے 2 مہینے کے جو اعمال، جو ضروری اعمال تھے وہ چھوٹ گئے ہوں گے، جو آنے والے کچھ اعمال ہوں گے وہ کرنے ہوں گے جو ضروری ہیں، تو ان کی ایک لسٹ بنا لیں، ان کا ایک لسٹ بنا لیں کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں، مہینہ وائز کر کے 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال بھر کی آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ ہمیں اس سال میں یہ کام کرنے ہیں، اس مہینے میں یہ کام کرنے ہیں۔ اس لسٹ میں آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں، شب برات میں آپ اپنے والد کی قبر پر نہیں گئے تھے، ہمیں اپنے والدین کی، دادا دادی کے، نانا نانی، چچا اور خویش و اقارب کے قبرستان میں جانا ہے، جملہ مومنین کے لیے دعا کرنی ہے۔ نمازوں کی لسٹ بنائیں کہ آپ نے کتنی نماز آج پڑھی ہے، نماز صدقہ کرنے کے بارے میں اس لسٹ میں شامل کریں۔ اسی طریقے سے درود شریف کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کم سے کم اس میں یہ لکھ دیں 11 مرتبہ، 21 مرتبہ۔ اسی طریقے سے استغفار کی یہ بھی اس میں ایک جگہ بنا لیں لسٹ میں، اور ہر سوتے وقت رات میں یہ کریں کہ یہ جو لسٹ آپ نے بنائی ہے اس میں سے آپ نے کس پہ عمل کیا ہے، جو روزانہ کے معمول ہیں آپ اس کو ایک لسٹ میں دے دیں، جو مہینے کے اور جو آگے آنے والے دنوں کے ہیں ان کو ایک الگ لسٹ میں دے دیں، اور ان پر نظر رکھیں تاکہ آپ کا مقصود آپ کے سامنے رہے، آپ کے پیش نظر رہے۔ اور سب سے اہم اور آخری بات یہ کہ ان تمام چیزوں کے کرنے میں معتدل بنیں، ریئلسٹک بنیں، معتدل بنیں، حقیقی اور جو ممکن الحصول چیز ہو، یعنی ایسی چیز جس کا حصول حاصل کرنا ممکن ہو، اس کو کرنے میں اللہ کا نام لے کر شروع کر دیں، اور ہرگز ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو آپ کے استطاعت میں نہیں ہے، جو آپ کے انڈر میں نہیں ہے۔ اس لیے معتدل بنیں، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد 1 مہینے تک تو خوب جم کر عبادت کر لی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کر لی، اور پھر باقی کے جو 9-10 مہینے ہیں اس میں مسجد کا ہم نے منہ تک نہ دیکھا۔ اللہ رب العزت ایسا نہ کرے، بلکہ ہم ان تمام چیزوں میں، ان تمام چیزوں کے کرنے میں معتدل بنیں، تھوڑا کریں لیکن ہمیشگی کے ساتھ کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ چیز سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر مداومت برتی جائے، جس پر ہمیشگی برتی جائے، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا جائے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا خصوصی فضل عطا فرمائے، کرم عطا فرمائے، ہمیں رمضان کے مبارک مہینے کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں اور اپنا خاص فضل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پندہ دادیم بحاصل شد فراغ، ما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔